ایز اے جرنلسٹ ہمارا ایک کام تھا سوال پوچھنا، جواب نہیں آیا اور جواب آئے گا بھی نہیں۔ منگواؤ اسے، تمہاری بدنیتی جو ہے وہ اس کا پتہ چل جائے گا۔ جو عرفان ہاشمی صاحب نے کیا ہے، جو کہانی وہ سامنے لے کے آئے ہیں، عام عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بعض اوقات سچی باتوں کے ذریعے، بعض اوقات جھوٹی باتوں کے ذریعے۔ جسٹ امیجن کہ اگر میرے پاس سپورٹ ہوتی تو میں کب کا دھماکہ جو ہے وہ کر چکا ہوتا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ آج کل پاکستان آڈیو ویڈیو سکینڈلز، ایفیڈیوٹ سکینڈلز کی زد میں ہے، اور تازہ ترین سنسنی خیز خبر وہ ایفیڈیوٹ ہے جو گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم نے لندن میں جمع کروایا، اور اس کی کوئی جھلکیاں پھر ہم نے پاکستان کے اخبار میں دیکھیں۔ رانا شمیم نے یہ کہا، خود اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ وہ ایفیڈیوٹ، اس کے مندرجات ٹھیک ہیں لیکن وہ سیل ہے، لاکر میں پڑا ہوا ہے لندن میں۔ اس کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے کیس بھی چل رہا ہے، توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کا نام بھی اس میں آیا۔ ڈیبیٹ چلی ہے وہ لندن میں مقیم صحافی عرفان ہاشمی کے اس مضمون کے نتیجے میں ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ نواز شریف، حسین نواز اور کچھ اور دوسرے لوگوں کی موجودگی میں حسین نواز کے دفتر میں چارلس گتری، یعنی جو پبلک نوٹری ہے، اس نے سٹیمپ لگائی، مہر لگائی اس ایفیڈیوٹ پہ جس کا ذکر یا جس کا دعویٰ رانا شمیم نے کیا ہے۔ خبریں بہت گردش کر رہی ہیں میڈیا میں، ہر طرف اسی ایفیڈیوٹ کا، اور اس حوالے سے جو پاکستانی اخبار دی ایکسپریس ٹریبیون میں عرفان ہاشمی صاحب کا مضمون یا ان کی رپورٹ چھپی ہے، اس کا چونکہ چرچہ ہے، عرفان ہاشمی صاحب سے ڈائریکٹلی یہ پوچھ لیں، آپ کا یہ اصرار ہے کہ آپ کے پاس ناقابل تردید شواہد یا ثبوت موجود ہیں، ان تمام باتوں کا جن کا ذکر آپ نے اپنے مضمون میں کیا ہے۔ اب ویلاگ میں بھی آپ اس کی تفصیلات بتا چکے ہیں۔ چارلس گتری سے تو آپ نے جو بات چیت کی ہے آپ کے مطابق، اس کے باقاعدہ کوٹس بھی مضمون میں استعمال ہوئے ہیں، تو آخر وہ ثبوت ہیں کیا اور آپ نے کس طرح حاصل کیے؟ دیکھیں سر، یہ اٹس این ایکسیلنٹ پیس آف انویسٹیگیٹو جرنلزم۔ پاکستان کے اندر اس طرح کی صحافت کی بہت اشد ضرورت ہے، انڈیپینڈنٹ صحافت جن کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، نہ کوئی ادارہ کھڑا ہوتا ہے، نہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، صرف وہ تنہا اپنی خبر کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے قد کاٹھ کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے، جو کچھ بھی ہے اپنے طور پر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صحافت کی ہمیں ضرورت ہے، اور انویسٹیگیشن، جسٹ امیجن کہ اگر میرے پاس سپورٹ ہوتی تو میں یہ کب کا دھماکہ جو ہے وہ کر چکا ہوتا پاکستان کے میڈیا کے اوپر، اور اس سے بڑی خبر بھی میں لے کر آتا، کیونکہ ریسورسز کم ہیں، بلکہ ریسورسز یو نو می ویری ویل کہ ہمارے پاس کتنے ریسورسز ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک انویسٹیگیٹو پیس کرنا بڑا ضروری تھا۔ دیکھیں پاکستان میں ہوا کیا کہ رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ منظر عام پہ آتا ہے، اخبار میں چھپا، پھر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے کہ یہ کہاں تھا، کیوں تھا، 3 سال بعد کیا ہوا، لندن سے کیا کنیکشن ہے، لندن کیوں گئے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں لندن کا کو ہی استعمال کیا گیا، کہیں اور بھی چلے جاتے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ لندن کو باقاعدہ اس کا فیصلہ کیا گیا کہ انہوں نے لندن آنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بہت سارے سوالات یہ بھی تھے کہ لندن جب آئے، اور جو اس کا متن ہے ایفیڈیوٹ کا، اس کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی خاص شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ بینیفیشریز، چونکہ 2 نام اس میں لیے گئے، ہم نے بھی سوال یہ اٹھایا، اور پاکستان کا میڈیا بھی یہ کر رہا تھا، سب یہ کر رہے تھے کہ بینیفیشریز کون ہیں، اور پھر ان کا اس سے تعلق کیا ہے۔ لندن آئے، کیا ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تو کب ہوئی، کن حالات میں ہوئی، کیا انہوں نے کہا، کیسے حالات تھے، کیا دباؤ میں تھے یا نہیں تھے۔ ابھی تک چارلس گدری کا نا ایک میڈیا پہ انٹرویو پڑا ہوا ہے، اور وہ اس میں سوال جو اس سے کیا جا رہا ہے نا بار بار، کیا وہ انڈر پریشر تھے، کن حالات میں کیا، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کیا جاتا۔ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، یہ بالکل 180، بالکل اس کا جو رخ ہے، اینگل بالکل دوسری طرف ہے۔ ماربل آرچ از دا پلیس جہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ماربل آرچ میں حسن نواز کا دفتر ہے، نواز شریف صاحب کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وہاں پر ہوتی ہیں،
सब कुछ रिवील किया 3 मकामात के ऊपर एविडेंस के अंदर। फिर दोस्त थे या नहीं थे, मुलाकातें होती रही या नहीं होती रही, वो भी एविडेंस में बता दिया कि होती रही, बहुत अच्छे और गहरे दोस्त हैं। वन ऑफ हिज मेट्स ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, आई विल मेक यू द हेड जज, दैट टाइप ऑफ अ थिंग। ये अल्फाज है, मुझे तो खैर याद भी हो गए। फिर ये कि लोग मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे, वो कहता है कि जो इर्द गिर्द लोग मौजूद थे उनके रिएक्शन से मुझे पता चला कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसका फ़ायदा नवाज शरीफ को होगा। तो सर पीछे फिर क्या रह जाता है जब आपके पास इतने तगड़े एविडेंसेस मौजूद हों और उनका जवाब ना आए? मेरा ख्याल है कि देयर इज़ नथिंग लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर दिस, और इसका जवाब आना चाहिए। और अगर जवाब नहीं आता तो फिर ऑब्वियसली बहुत सारे डाउट्स मज़ीद इसमें इजाफा होगा, क्योंकि अहमद ने हमें पहले भी कहा कि छोड़े जी इसे चीज़ों की मलिया में हुआ होगा, लेकिन कंटेंट्स पे बात करें, कंटेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मुझे तो मसला ये है जो नज़र आ रहा है कि कंटेंट्स को जब डिफेंड करने जाएंगे तो कंटेंट्स को किस तरह डिफेंड किया जाएगा, क्योंकि जब आपका लिंक एक साबित हो जाए और आपका जिन हालात में ये बयान हल्फी देने गए थे, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? फिर बहुत सारे सवालात होंगे कि क्या आपने किसी के कहने पर ये किया, क्या आप ये समझते हैं कि जो कुछ हुआ वो इशारतन करवाया गया, किसी ने जोर डालकर करवाया? क्योंकि जो रिकॉर्ड पे मौजूद इंटरव्यू उसमें सवाल किए जा रहे हैं, अपनी मर्जी से आए जी। और फिर जो लफ्ज़ मैंने कल इस्तेमाल भी किया, लेकिन आर्टिकल में मैंने नहीं लिखा, कि हैंड पिक्ड नोटरी पब्लिक। सर चूज़ किया गया ना। राना शमीम साहब के पास कौन सी कोई लंदन की इन्फॉर्मेशन थी? वो यहाँ आए, लैंड किए और फौरी चार्ल्स गदरी के पास चले गए। और हैरानगी की बात है, कोइंसिडेंस देखें कि वही चार्ल्स गदरी जिसका ताल्लुक जो है वो नवाज शरीफ से इस हद तक है कि वो तमाम कागजात टेस्ट करता है, और फिर हाई कमीशन का भी जिक्र इसके अंदर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई था जिसने रिकमेंड किया। पाकिस्तान से एक शख्स बरतानिया आता है ना इम्तियाज़ साहब, तो आपको अगर इन इलाकों का ना पता हो ना तो आप यहाँ पे मूव भी नहीं कर सकते, लेकिन नोटरी पब्लिक का पता था कहाँ जाना है, कैसे किससे बात करनी है। तो ये बड़े सीरियस सवाल आते हैं जिनका जवाब आना बहुत ही ज़रूरी था। अच्छा इरफान, ये बताएं कि जब आपने इस तमाम कहानी की तस्दीक के लिए हुसैन या हसन नवाज़ से राब्ते की कोशिश किया, उनके करीब जो लोग हैं, आपने शायद इसहाक डार साहब का भी जिक्र किया था, तो उनकी तरफ से आपको क्या रद्द अमल मिला? क्या उन्होंने कहा? आपकी तो मुतअद्दिद मरतबा फ़ोन पे उनके साथ गुफ्तगू भी हुई है। देखिए सर, जवाब तो नहीं आया। एज अ जर्नलिस्ट हमारा एक काम था सवाल पूछना, जवाब नहीं आया और जवाब आएगा भी नहीं। जो जवाब आए वो कोई इतने अच्छे नहीं थे। दैट इज़ नॉट नाइस। किसी की पर्सनल प्राइवेसी है, मैं नहीं उसे कोट कर सकता यहाँ पे, लेकिन वो ज़ेब नहीं देते थे किसी को इस तरह की बात करना। बहुत ही बुरी बात है कि एक सहाफ़ी आपसे सवाल करे और आप उसका ढंग से जवाब भी ना दें। मुझे ये बात बड़ी शिद्दत के साथ महसूस हुई, एंड आई फील रियली रियली सैड फॉर एवरीवन कि जब एक जुमला शरीफ ख़ानदान के कुछ लोग, एक शख्सियत की तरफ से कहा गया कि हम हुक्मरान ख़ानदान हैं, तो सर मुझे फ़ौरी एहसास हुआ कि ये इसी जोम में है, हुक्मरान खान। ऐसा नहीं होता, आपने बात नहीं करनी, आप कह दें नो कमेंट्स, सॉरी मैं बात नहीं करना चाहता। तो ये जवाब ना आना, मुझे कोट ना करना, ये बातें आई थिंक कि इसने मज़ीद मामले को उलझा दिया है। एविडेंसेस के मुताबिक चार्ल्स गदरी साहब मार्बल आर्च गए। चार्ल्स गदरी साहब जो माहौल था जिसका जिक्र किया, वो भी एविडेंसेस मौजूद हैं। अब दूसरा जो आपने सवाल किया ना कि लीगल इम्प्लिकेशंस क्या होंगी, देखें डाउटफुल तो पहले ही था, अब ये डाउटफुल से उसके ऊपर मोहर लग गई कि ठीक है जनाब, चूँकि अदालत कह चुकी है, लंदन में क्यों रखा, क्यों गए, मंगवाओ उसे, तुम्हारी बदनीयती जो है वो जो नेक नियति है उसका पता चल जाएगा कि आप पाकिस्तान उसे लेकर आते हैं या नहीं आते। वो खैर उन्होंने प्रेजेंट कर दिया और उसे खोला नहीं अभी, जब खोल दिया जाएगा तो फिर एक और इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। बट आई फील कि दैट पीस ऑफ पेपर हैज़ सो मैनी क्वेश्चन मार्क्स ऑन इट कि जो उसका असल कंटेंट था वो कहीं अब खो गया है। और वो लोग जो कहते थे ना कि इसके कंटेंट पे बात करें, वो लोग कहते थे कि छोड़ें जी, यही कहीं पे भी हुआ हो, ये जनरल प्रैक्टिस है जिस पे नोटरी पब्लिक करता है। अब इन सब के किरदारों के ऊपर भी उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो एट स्टेक है, क्योंकि बल्कि चार्ल्स गदरी की क्रेडिबिलिटी भी स्टेक के ऊपर है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड के ऊपर एक बयान मौजूद है। और दूसरी तरफ आई विल बी रियली रियली इम्प्रेस्ड इफ चार्ल्स गदरी ओपन हिज डोर
اینڈ لیٹ دا پیپل ان سائڈ، اور سوالات کے جوابات دیں، اور پھر سوالات کے جب جوابات آئیں گے تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تو دوستو، آپ نے عرفان ہاشمی صاحب کی باتیں سنی. ان کو افسوس بھی ہے، ان کو شاید اس بات پہ فخر بھی ہے کہ انہوں نے ایک بڑی ایکسکلوسیو قسم کی کہانی پاکستان کے عوام کے ساتھ شیئر کی ہے، نواز شریف کے حوالے سے اور رانا شمیم کے حوالے سے. اب آپ سب کے سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت کس طرح پاکستان بھر آڈیو، ویڈیو اور اس طرح کی بہت ساری جو فکشن بھی ہے، اسکینڈلز بھی ہے، اس کی زد میں ہے، اور کس طرح عوام کو، عام عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بعض اوقات سچی باتوں کے ذریعے، بعض اوقات جھوٹی باتوں کے ذریعے. اور جو اس نظام کے سٹیک ہولڈرز ہیں، سول ملٹری سٹیک ہولڈرز، وہ کس طرح خود کو بے گناہ، خود کو پاک باز ثابت کرنے کے لیے اپنے مخالفین کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس قسم کی باتیں شاید اسی معاشرے میں ممکن ہے کہ ہم نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں، جھوٹ کے ذریعے منافقتوں کو فروغ دے رہے ہیں. اور نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے کہ عوام کے ذہن پراگندہ ہو رہے ہیں، سیاسی طور پہ پراگندہ ہو رہے ہیں. اور جو ایفیڈیوٹ کی بات ہے، جو پوری کہانی ہے، ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں رہ کے تو آپ الزامات لگا سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ عدالتیں، آپ انصاف خرید سکتے ہیں، 100% آپ کو انصاف شاید کبھی ملے. یعنی یہاں پہ بہت کچھ ممکن ہے. آپ جھوٹ بول کے بھی دن دہاڑے قتل ہو جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو سزا نہیں ہوتی ہے، سالہ سال تک وہ مقدمے چلتے ہیں. لندن جیسے ملک میں آپ پبلکلی جھوٹ بول دیں، کسی پہ الزام لگا دیں بغیر ثبوت کے، آپ پھر لندن میں پبلکلی نہیں رہ سکتے ہیں، آپ کو جیل جانا پڑے گا، آپ کو ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جو عرفان ہاشمی صاحب نے کیا ہے، جو کہانی وہ سامنے لے کے آئے ہیں، جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس باقاعدہ ثبوت موجود ہے، اس کی صداقت پہ کسی حد تک ہمیں یقین کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر لندن میں بیٹھے ان کے خلاف یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے یا غلط بیانی سے کام لیا ہے، تو وہ پھر اس وقت جو کچھ بھی صحافت کر رہے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے، بلکہ ان کا تمام تر کریئر دھڑام سے نیچے آ جائے گا.